لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے، جو ہمارا رب ہے، اس پورے کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ وہ اپنی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء اور صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع محشر، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی آل و اولاد، ازواج و مطہرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر، بعد کے آنے والے تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، سلف صالحین رحمہم اللہ کے اوپر، کہ جن کی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے اسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں مسلسل آ چکی ہیں کہ ہماری اور آپ کی پیدائش یا انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد
صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے توحید کا اقرار کرنا ہے۔ عبادت انسان اور جنات کرے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے، مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگے، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے نفع اور نقصان کی امید رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سے اور ہر طرح کے عیب اور نقائص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک سمجھے، اور صرف اسے ہی مختار کل اور مشکل کشا سمجھے۔ یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور اسی چیز کو لے کر اور یہی چیز کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوات والسلام کو بھیجا۔ ان تمام کی بعثت کا مقصد توحید کی دعوت دینا اور لوگوں کو شرک سے دور رکھنا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد واضح انداز میں بیان کیا کہ ہم نے رسولوں کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہر امت کے اندر کہ وہ جا کر کے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی تبلیغ کرے، اور جو شرک ان کے اندر آ چکا ہے اس سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ یہی تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوات والسلام کا مقصد تھا۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے جہاں ایک طرف توحید کی دعوت دی، توحید کی اہمیت اور افادیت کو بتلایا، توحید کی فضیلت کو بتلایا، اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درست عقیدہ رکھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی، وہیں دوسرے جانب انہوں نے شرک سے لوگوں کو بتایا، شرک کی ہولناکی اور شرک کے جو انجام ہیں یا شرک کے جو راستے ہیں ان تمام راستوں کو کھول کر کے بیان کر دیا کہ دیکھو یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو جنت تک تم کو لے کر کے جائے گا۔ اس پر چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، اور اگر تم نے اس راستے سے ذرہ برابر بھی روگردانی کی اور اللہ کے ساتھ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی مزاور کو، کسی فرشتے کو یا کسی اور کو تھوڑا سا بھی اللہ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں اس میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سارے گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ راستے کیا کیا تھے؟ ان تمام راستوں میں سے ایک راستہ جو سب سے اہم راستہ ہے وہ ہے غلو۔ اب غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے سے بلند ہو جانا یا بلند کر دینا۔ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ غلو کہتے ہیں کہ کسی کے مقام اور مرتبے سے اوپر اٹھا کر کے اس کو پیش کرنا۔ ایک انسان ہے، اس کے جو لمیٹیشن ہے، حد ہے، اس کے اندر ہے، اس کے حد سے باہر نکال کر کے اس کو پیش کرنا۔ اور یہ غلو دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک دین میں غلو ہے اور ایک دین اور عبادت میں غلو ہے، اور دوسرا آپسی معاملات میں غلو ہے۔ آپسی معاملات میں جب انسان کسی کی زیادہ تعریف کرنے لگے اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور اسے بہت کچھ سمجھنے لگے، جیسے بہت بڑے لوگ اپنے ہاں نیتاؤں کی یا اس طریقے سے بڑے پوسٹ والوں کی، عہدیداروں کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، مولاناؤں کو اعلیٰ حضرت کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ چاپلوسی ہے۔ اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چاپلوسی کر رہا ہے، تاکہ اس کا اپنا مفاد اس سے جڑا ہے کہ یہ فلانے منتری اور وزیر صاحب کی چاپلوسی کرے گا تو کچھ اس کو اس سے مل جائے گا، یا مدیر کی چاپلوسی کرے گا تو اس کو مدیر اچھا سمجھے گا۔ اس کو ہم لوگ چاپلوسی کہتے ہیں۔ لیکن دین اور عبادت میں جب یہ غلو ہونے لگے اور اس کا یہ ہے کہ کسی قبر والے کو مشکل کشا سمجھ لے، کسی قبر والے کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لے، یا اس طریقے سے کبر
قبر والے کو کہے کہ ہم ان کا دامن پکڑ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بچ جائیں گے، ان کے در پر حاضری دے دی گویا ہمارا سارا گناہ معاف ہو گیا، ان کے یہاں جا کر کے سجدہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور دونوں اعتبار سے غلو جو ہے بہت ہی برا، بہت قبیح ہے۔ ایک تو شرکی ہے، شرک کا مطلب ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، شرک کا مطلب ہی ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک اگر آدمی مشرک ہے، شرک پر مر گیا، اور اگر وہ شرک پر مر گیا، توبہ نہیں کیا مرنے سے پہلے، تو وہ خالداً مخلداً فی النار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ۔ یہ شرک کی ہولناکی ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے جو چاپلوسی کرتا ہے تو یہ بھی یہ غلو کرتا ہے، کسی کے حق میں کسی کے مقام اور مرتبے کو بلند کر کے پیش کرتا ہے، تو یہ چاپلوسی بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہمیں تنبیہ کیا ہے کہ دیکھو غلو مت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسری امتیوں کے واقعات کو ذکر کر کے ہمیں یہ عبرت دلایا ہے کہ اگر تم بھی اس راستے پر چلے جیسے ان لوگوں نے کیا تو تمہارا بھی انجام ان کے جیسے ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو، اے یہود و نصارہ، تم اپنے دین کے اندر غلو مت کرو۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو، جو آج کے زمانے میں یہود ہیں یا عیسائی ہیں، یا پہلے کے جو لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان بازی مت کرو۔ کہو اللہ کی جانب سے اگر کوئی بات کہنی بھی ہے تو حق بات کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کوئی بات منسوب کرنی ہے تو حق بات منسوب کرو، جھوٹی بہتان بازی مت کرو۔ اور جھوٹی بات کیا تھی؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ اے نصرانیوں، اے کرسچنوں، اے عیسائیوں، تم جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اللہ کے ساتھ کی ایک معبود سمجھتے ہو، یا ان کی ماں کو تم ایک خداؤں میں سے، اپنے خدا میں سے ایک خدا سمجھتے ہو، تصور کرتے ہو، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کے معاملات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی ماں اللہ کی بندی ہے، اور اس طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ایک بشر ہے، ایک انسان ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا تین خدا ہے، تمہارے تین اللہ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، اور دوسرا ایک اللہ تبارک، دوسرا تمہارا یہ عیسیٰ، اور تیسرا رب تم سمجھتے ہو کہ مریم علیہ السلام کو، ان کی ماں کو۔ تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں ہیں، بہتان تراشی ہے، اور ایسے بہتان تراشی کو تم لوگ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو ایک کلمہ لے کر کے بھیجا، جو کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہوگا، اللہ نے بھیجا ہی، لیکن وہ کلمہ بھی بذات خود مخلوق، یعنی اللہ نے اپنے کلمے کو جو مخلوق ہے اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ کوئی نہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلمہ ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہی ہے۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مخلوق ہوئے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش جس کلمے کے ذریعے سے ہوئی وہ کلمہ بھی مخلوق تھا بذات خود، اور وہ روح منہ، اور اسی کے ذریعے سے ڈالے ہوئی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا باپ ماں کے پیدا کیا۔ تو گویا حضرت آدم علیہ السلام رب کے برابر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اللہ کے وہ مخلوق ہی ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا ہونے کے، دیکھیے ان کی سرکشی دیکھیں کہ جب حضرت مریم جب حاملہ تھی اور بنا باپ کے، ظاہر سی بات ہے
بنا شادی کے کوئی آدمی اگر بچے کی ولادت ہونے لگے تو آج کے سماج کیا کیا کہتا ہے اگر کسی کے گھر میں؟ تو حضرت مریم کو طرح طرح کی ففتیاں لوگوں نے سنائی کہ تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں ایسی نہیں تھی، تمہارا بھائی ایسا نہیں تھا، تم تو اچھے خاندان کی تھی، تم یہ کہاں سے لے کر کے یہ سب چیزیں لے کر کے آ گئی، الیاذ باللہ۔ ظاہر سی بات ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت مریم پاک دامن ہیں، وہ ان کے اوپر کوئی غلط الزام جو لگا ہوا ہے سارے کی ساری یہ جھوٹے ہیں، اس غلط الزام کو دھونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی بچے میں ہی پیدا کی، پیدا ہوئے بولنے لگے۔ آج کل کے زمانے میں بچہ کب بولتا ہے؟ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد کوئی بات وہ کہتا ہے، ماما بابا یہ سب بولتا ہے۔ صحیح طریقے سے بولنے کے لیے اس کو 6 سے 7 سال لگ جاتے ہیں، کوئی بات سمجھ کر کے بولنے کے لیے۔ 10 سال کے بعد بچہ شعور کو پہنچتا ہے، سمجھ کو پہنچتا ہے، تبھی تو نماز جو فرض ہے 10 سال کے بعد میں ہے۔ 7 سال پر حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، اور 10 سال پر بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، یعنی نماز اس کے اوپر فرض ہو چکی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنے لگے اور کہا کہ سنو، یہ میری ماں ہے، یہ پاک دامن ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تب لوگوں نے جانا کہ یہ جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے دکھایا کہ سنو، ہم آدم علیہ السلام کو بنا باپ ماں کے پیدا کر دیے، اور اس کے بعد بھی ہم بنا باپ کے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تخلیق ہوئی۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے ویسے ہی ان لوگوں کو اب اس میں کرامات نظر آیا، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کر لیا، نعوذ باللہ۔ یہ جو غلو ہے، یعنی ایک انسان کو اللہ کے درجے تک پہنچانا، اللہ کا شریک سمجھنا، اللہ کا بیٹا سمجھنا، اسی غلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ دیکھو غلو مت کرو، دین کے معاملات میں غلو مت کرو۔ اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں۔ غلو کیسے کرتے ہیں؟ جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس نماز کو پڑھیں گے، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس عمل کو کریں گے۔ دین کے اندر غلو ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ عمل جس کے اوپر کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے اس کو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ اب اگر کسی شب برات والے سے اب کہیں جا کر کے یہ مت کرو، بولیں گے کہاں منع ہے دکھاؤ۔ کسی میلاد والے سے جا کر کے کہیں کہ یہ میلاد نبی مت مناؤ، نبی سے ثابت، کہا کہ ٹھیک ہے ثابت نہیں ہے لیکن منع کہاں ہے بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے تو بتلا دیا کھول کر کے کہ جس بات پر، جس عمل پر ہمارے طرف سے یا قرآن اور حدیث سے یا صحابہ کے عمل سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو، یا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہو، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو گویا ان چیزوں کو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ ہمارے یہاں عبادتوں میں غلو ہے، اسی طریقے سے ہمارے یہاں اللہ کے اختیارات میں بھی غلو ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کسی مزاور کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر نماز کبھی نہیں پڑھے گا انسان، اور اگر گھر میں کوئی چیز ہے چادر لے کر کے مزار پر چلا جائے گا، وہاں چادر چڑھا دے گا، بابا وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ 2-4 مرتبہ اس کے اوپر جھاڑو پھیر دیں گے، اور وہ یہ عقیدہ لے کر کے چلا آتا ہے کہ ہمارا سارا کا سارا کچھ معاف ہو گیا۔ ویسے ہی جیسے عیسائی لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم نے سولی پر لٹکا دیا، جبکہ وہ سولی پر لٹکائے نہیں تھے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا۔ سولی پر جس کو لٹکائے وہ ان کے ہم شکل انسان تھا۔ تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سارے پاپ ہمارے دھل گئے ہیں، ہمارا جو عیسیٰ تھے ہم نے سولی پر لٹکا دیا، وہ ہمارے سارے پاپ کو دھل گیا اس سے۔ ویسے ہی ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے بعض مسلمان بھائی کہ ہم مزاور پر مزار پہ چلے جائیں گے، بابا خوش ہو گیا یا اللہ خوش ہو گیا، بابا کا دامن پکڑا ہم نے، فلانے قبر والے کا دامن پکڑ لیا، فلانے چشتی کا، فلانے خانقاہی کا، فلانے سجادہ نشی کا، وہ خوش، ان کے پیروں کے دھوئے ہوئے پانی کو ہم نے پی لیا، ہمارے اندر وہ آ گیا سارا کا سارا گناہ معاف۔ بھائی اسلام اتنا آسان نہیں ہے، اور جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ جنت اگر اتنی آسان ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 1,24,000 نبیوں کو نہیں بھیجتا۔ اسلام کے اندر شارٹ کٹ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے گا کہ بس یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے منمانی طریقے سے جو چاہا جو کر لیا۔ اسلام نام ہے اللہ کے دین کا،
اور اس کی تبلیغ نبیوں نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، یا اس وقت تک کسی آدمی کا عبادت قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاص کے لیے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے۔ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے اخلاص ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے، بس یہ نہیں کہ فلانا آدمی دیکھ رہا ہے ہاں نمازی ہے، لوگ ہمیں نمازی کہے، یا فلانا آدمی ہمیں تعریف کرے، ایسا نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو۔ کتنی بھی عبادت کر لیں، دین بھر نماز پڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ نماز قبول نہیں ہے، وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی شب برات والے سے پوچھیں گے، کسی میلاد والے سے پوچھیں گے، یا کسی قرآن خوانی کرنے والوں سے پوچھیں گے کیوں کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، فوراً کہہ کہ منع کہاں ہے دکھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اے لوگوں سنو، ہر وہ عمل کوئی آدمی کرتا ہے، نیک عمل ہے، جس کے اوپر قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ہے یا صحابہ کے عمل سے دلیل نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے غلو کرنے سے ہمیں سخت تنبیہ کی کہ غلو مت کرنا، اور فرمایا اے لوگو ایاکم والغلو، اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، غلو سے بچنا، دین کے معاملات میں حد سے تجاوز کرنے سے بچنا، ان باتوں کو مت کرنا جو باتیں ثابت نہیں ہیں، ان عمل کو مت کرنا جو عمل ثابت نہیں ہے، یا کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے کسی قبر والے کو اللہ کے درجے تک مت پہنچانا۔ کیونکہ جان لو فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے کی امتیاں جو تھیں، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا، ان کو تباہ کر دیا، عذاب نازل کر دیا۔ اور یہود و نصارہ کا کیا ہوا؟ آپ دیکھیں، یہودیوں نے اللہ کا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، نصرانیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قوموں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو راستے پر چلنے پر لوگوں پر انعام کیا تو نے، نعمتیں نازل کی، کامیابی دی، ان کے راستے پر مت چلانا جن کے راستے پر چلنے پر لوگ، جس راستے پر چلنے پر لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو یہ راستہ کون تھا؟ مفسرین نے لکھا یہود و نصارہ کا راستہ تھا۔ یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے درجے تک پہنچانے کی وجہ سے، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، انسانی شکل سے مسخ کر دیا۔ ویسے ہی آج ہمارے یہاں کے لوگ کرتے ہیں کہ کسی پیر فقیر کو، کسی مزابر کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں بعض ایسے لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت اور نبوت سے بھی اوپر اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ شرک جو آیا ہے وہ سب سے پہلے اسی غلو کی وجہ سے آیا ہے۔ شیطان نوح علیہ السلام کے قوم کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے جو بت، جو لوگ یہ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یعوق، نصر، یہ جو لوگ تھے یہ لوگ بڑے نیک تھے، ان کی تصویروں کو اپنے گھروں میں لگاؤ۔ ان لوگوں نے گھر میں اپنی تصویر لگا لی، ان کو یاد کرو۔ ایک نسل چلا گیا، ایک نسل چلی گئی، یعنی جو لوگ لگائے تھے وہ لوگ چلی گئی، بوڑھے لوگ تھے چلے گئے۔ دوسری نسل جب آئی تو کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا جو یہ لگاتے تھے یہ اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ صرف محبت کرتے تھے، بلکہ ان سے عقیدت تھی، تم ان کی عبادت کرو۔ اور ان کو اس تصویر سے لا کر کے ان کے قبروں تک لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ مسجد آتے آتے مزار تک لوگ پہنچ گئے، مزار سے جا کر کے آج پوجا ہو رہی ہے غیر مشرکوں کی طرح، اس کے اوپر صرف اگربتی موم بتی نہیں جلتا،
وہاں پر چڑھاوے چڑھتے ہیں، بوتے اور مجسموں کی طرح اس کی پوجا ہوتی ہے، اللہ تصور کیا جاتا ہے۔ میلاد نبی کے اندر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجسمہ بنایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھے ہوں گے کئی جگہوں پر میں نے میلے ٹھیلے کا دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا کر کے لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کا معاملہ اتنا گر چکا ہے۔ یہی تو ہوا تھا، اسی کی طرف بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 لوگ تھے جو نیک تھے، اور جن کی تصویروں پہلے شیطان نے ان کی تصویریں لٹکوائیں، پھر اس کے بعد ان کے قبروں تک لا کر کے ان کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب یہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو ذکر کر کے ہمیں یہ تنبیہ کیا ہے کہ پہلے کی امتیوں میں لوگوں نے غلو کیا دین کے اندر، اگر تم بھی غلو کرو گے تو تمہارا بھی انجام ان کے جیسے ہی ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ تم غلو سے بچو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ان کی بھی موت آئی، وہ جیسے پیدا ہوئے، عام انسان جس طریقے سے پیدا ہوتا ہے ویسے وہ بھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، 40 سال بعد نبی بنے ہیں، 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو مرتے وقت یہ کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگو مجھے نصرانیوں کی طرح تم لوگ حد سے زیادہ آگے مت بڑھنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس اتنا ہی سمجھنا، میں کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، کوئی مجھے اللہ نہیں سمجھے گا یا کوئی اللہ کا شریک نہیں سمجھے گا۔ کہا اے فاطمہ جو مانگنا ہے مانگ لو، میری زمین و جائیداد میں سے قیامت کے دن کام نہیں آنے والا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نادان ہیں ہم یا ہمارے بعض مسلمان بھائی آج کیا کیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچا دینا، ارے آپ خود سلام پڑھیں گے یہاں سے فرشتہ پہنچا دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم آپ کا کیوں پہنچائیں سلام؟ خود سلام پڑھیں، درود پڑھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں درود پڑھا اور فرشتے لے آ کر کے پہنچائے، تو ڈائریکٹ آپ کا سلام پہنچ رہا ہے، انڈائریکٹ کیوں پہنچا رہے ہو؟ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک ہے وہاں جانے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کیا کرتے ہیں، وہاں سے کیا کیا لے کر کے آتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ شرک میں ملوث ہیں، اور شرک میں اس لیے ملوث ہے کہ انہوں نے اپنے نیک بندوں یا اپنے لوگوں میں سے جو لوگ نیک تھے ان کے لیے عقیدہ رکھا، اعتقاد رکھا کہ یہ لوگ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جائیں گے، ان کا اگر یہ لوگ کو ہم خوش کیا یا ان کے قبروں کے پاس یہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں یا اس سے مانگتے ہیں کہ یہ لوگ نیک لوگ تھے، اللہ کے پہنچے ہوئے بندے، اگر ان کا دامن ہم پکڑ لیے تو ہم لے کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جبکہ یہ شرک ہے کیونکہ وہ مختار کل نہیں ہے، مختار کل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور سفارش جو ہے اللہ کے نزدیک وہی آدمی کرے گا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اجازت دے گا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا تب کریں گے، اور ان کے لیے کریں گے جس کے عمل سے اللہ راضی ہوگا، ارے گرے کے لیے نہیں کریں گے، ہم آپ یہ نہیں، اگر ہمارا عمل اس طریقے کا ہے، شرک سے بچے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے، نہیں تو حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے کریں گے سفارش، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں میں تمہاری سفارش قبول نہیں کرتا ہوں، نبی کی سفارش قبول نہیں ہوگی باپ کے حق میں، ہم اور آپ کون ہیں؟ اس لیے یہ مت سوچیں کہ ہم یہ قبر والوں کے پاس ہم جا رہے ہیں تو یہ ہمارا دامن پار لگا دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے بعض سلف نے کہا کہ قبروں کی تعظیم اس طرح سے کہ اس کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے، حدیث میں منع ہے کہ قبر پر نہیں بیٹھنا ہے، اس طریقے سے اس کو پاؤں سے رودنا نہیں ہے، یا اس طریقے سے اس کو صاف ستھرا رکھ وہاں گندگی نہیں پھیلانی، اس طریقے سے تو درست ہے، لیکن قبروں کی تعظیم عبادت کے گھر سے کرنا کہ جا کر کے اس کے اوپر چراغا کر رہے ہیں، اگربتی جلا رہے ہیں، موم بتی جلا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، وہاں جا کے سجدہ کر رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، یہ عبادت میں شرک ہے۔ قبروں کی تعظیم سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن تعظیم کیسی ہو کہ اس کو روزنا نہیں ہے پاؤں سے، وہاں گندگی نہیں پھیلانی ہے، وہاں کوڑا کرکٹ نہیں ڈالنا ہے، ناپاکی نہیں ڈالنی ہے، اس پر بیٹھنا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ایسے شخص کو جو قبر پر بیٹھتا ہے، یہ تعظیم ہے، اس کی مسجد کو صاف رکھنا ہے، یہ تعظیم ہے۔
لیکن مسجد کو ہی اللہ کا درجہ دے دے، یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے قبر کو، قبرستان کو صاف ستھرا رکھیے، وہاں کیڑا کوڑے کرکٹ نہ ڈالیں، لیکن اس سے یہ عقیدہ رکھنا قبر والے سے کہ یہ ہمارا دامن پہ بیڑا پار لگا دے گا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے معصوم الجردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان کے پایت لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضے کو پورا نہ کر لے۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے دو جز ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی کہ دنیا میں کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ہم نے اقرار کر لیا پہلے، الا اللہ۔ دوسرا جز ہے کہ اللہ کے سوا، یعنی پہلے بندہ تمام معبودوں کا انکار کرتا ہے کہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ اور جب بندہ اس چیز کو جب تک پورا نہیں کرے گا دل سے، عمل سے، تب تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قبر والوں کے پاس جانا یا کسی نیک آدمی کے تعلق سے عقیدہ رکھنا، یا اس طریقے سے کسی کو پیر اور فقیر کو یہ سمجھنا کہ اللہ کے معاملات میں یہ دخل رکھتا ہے ہمارا، یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ گویا ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا کہ اللہ کے معاملات میں یہ شریک ہے، شریک ہے، شریک ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، اور مکہ والے بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ مکہ والے بھی پوچھتے نہیں تھے، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں ہمارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے، جیسا ہمارے بعض مسلمان بھائی لگاتے ہیں۔ تو گویا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، گویا وہ مکمل مومن نہیں ہے۔ وہ صرف لا الہ الا اللہ تو کہا لیکن اس کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، وہ مشرک ہے۔ اگر اس کی موت اس عقیدے پر ہو گئی تو وہ شرک پر مرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک معاف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضے کو پورا کرتا ہے، کچھ گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اسے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے اسے نصیب ہوگی۔ اس طریقے سے شیخ الاسلام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نوح علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ وہ ان کے اندر جو غلو آ گیا تھا اپنے نیک بندوں کے نیک لوگوں کے تعلق سے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اب سوچے 1000 سال 1000 سال تک شرک نہیں آیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال کا واسطہ ہے بیچ میں، اس میں شرک نہیں آیا، سارے لوگ توحید پر تھے۔ لیکن جیسے ہی شرک آیا کیسے بتلا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ جو ہمارے 5 لوگ ہیں، نیک، ود، سوا، یعوق، نصر، یہ 5 لوگ ہمارے نیک لوگ ہیں، ان کا دامن ہم پکڑ لیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہی عقیدہ ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، ہمارے بعض مسلمان بھائی رکھتے ہیں کہ ہم یہ پیر کا ہم دامن پکڑ لیے چلے گئے۔ تو گویا ان لوگوں نے وہی عقیدہ رکھا جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وقت ہمیں بتلایا ہے کہ دیکھو شرک مت کرنا، شرک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، اے لوگوں میرے قبر کو عرس مت بنانا، میرے قبر کی جگہ جہاں میں مدفون ہوں، جہاں میرا قبر ہے، اس کو تم مرنے کے بعد عرس مت بنانا۔ جب نبی کی قبر کو ہم عرس نہیں بنا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے، تو ہمارے اور آپ کی قبر کو عرس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ہم ان کے سامنے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو افضل البشر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید و خلق آدم ہیں، سید البشر ہیں، شفیع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن 2 چیزیں ہیں، ایک شرک کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، اللہ کے نبی اس کے حق میں سفارش نہیں کریں گے، پہلی چیز۔ اور خالداً مخلداً فی النار ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ دوسری چیز۔ اس کے لیے ایک آدمی جو شرک نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ عبادات میں حد سے تجاوز کرتا ہے، یعنی ان عملوں کو انجام دیتا ہے جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی بدعت کو کرتا ہے، جیسے فاتحہ خوانی کرنا، نذر و نیاز کرنا، اس طریقے سے کیا بولتے ہیں میلاد منانا، میلاد نبی منانا، شب برات منانا۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر رجبیہ وغیرہ کا اور دوسرے کئی افعال اور اعمال ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کچھ لوگ آجو باجو ہوں گے، آنا چاہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جام کوثر ہوگا، ایک مرتبہ جو آدمی پی لے گا
وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سوچے، تصور کریں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو بھگائیں گے کہ بھاگو، دور ہٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں انہیں پہچانتا ہوں، میں اپنے امتی کے لوگوں کو پیشانیوں سے پہچان لوں گا، آنے دو ان کو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کون کون سے ایسے عمل کیے جو عمل آپ سے ثابت نہیں تھا، اور ان لوگوں نے دین کے اندر تبدیلی کی اور ان سنتوں کو چھوڑ دیا جس پر کرنا چاہیے تھا، اور غیر سنت کو اپنایا، غیر چیزوں کو اپنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن سوکن، دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ، بھگاؤ اسے، بھگاؤ۔ اب سوچے کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہے اور وہاں کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے جو اعلیٰ حضرت جو گھوم رہے ہیں، سب اپنی اپنی دامن بتاتے ہوئے پھریں گے۔ بھائی ہم سے مت پوچھو، ہمارا خود معاملہ لٹکا ہوا ہے، اور اس دن ایک ہی امید ہوگی توحید کا۔ اس توحید میں بھی ہم نے شرک کیا تو ختم، معاملہ ختم۔ اور دوسری امید ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور ان کی محبت کا۔ اور جب اللہ کے نبی کی اتباع یعنی ہم غیر عمل کر دیں گے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے اپنے مولاناؤں یا ملاؤں یا جو کہہ لیں آپ، اعلیٰ حضرت کے چکر میں پڑھ کر کے اس کو بھی ہم نے ضائع کر دیا ہوگا، وہ امید بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھتکار دیں گے، پھر ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا، اس کو تصور کریں اور سوچیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دو چیزیں یاد رکھیں کہ موت ہو تو توحید پر ہو، اور موت ہو تو سنت پر ہو، بدعت پر نہیں ہو۔ تھوڑے موڑے گناہ تو ہر کسی سے ہوتے ہیں، گناہ کا پتلا ہے ہم، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے لوگو، اگر تم میرے پاس اس حیثیت میں آئے کہ تمہارے پاس زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ ہے لیکن تمہارے پاس شرک نہیں ہے، تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرمانات ہے کہ شرک پر موت ہوئی تو معاملہ ہمارا ختم ہے، لیکن اگر توحید پر موت ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری تو شفیع محشر، ساقی کوثر وہاں ہمارا انتظار کریں گے، ہمارے لیے بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر موت شرک پر ہوئی اور بدعت پر ہوئی، پھر ہمارا معاملہ پھنس جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرمائیں۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں۔ ہم میں سے جو لوگ جن کی بچیوں کی شادیوں میں معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ جن کے والدین فوت ہو گئے، ان کو اپنے رحم و کرم سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں قبروں کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائیں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ جن کے والدین بحیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیں۔ ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واللہ هو الغفور الرحیم۔